پر کوئی آفیشیلی ابھی تک اسٹیٹمنٹ نہیں دیا گیا۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، تفصیل سے بات چیت کرنے کے لیے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے شہریت ترمیمی بل کو منظوری دے دی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر جمہوریہ کے دستخط کے ساتھ ہی اب یہ بل قانون بن گیا۔ اب پڑوسی ممالک پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش میں مذہبی تشدد کا شکار ہو کر ہندوستان کی پناہ میں آئے غیر مسلموں کو آسانی سے شہریت مل سکے گی۔ وہیں سی اے بی کے خلاف آج جمعیت علماء ہند ملک گیر سطح پر احتجاج کرے گی۔ نماز جمعہ کے بعد سی اے بی کے خلاف ملک گیر خاموش احتجاج کیا جائے گا۔ جمعیت علماء ہند نے ضلعی سطح پر اراکین کو باخبر کیا ہے کہ وہ احتجاج کو کامیاب بنائیں۔ کسی بھی طرح کی شرانگیزی سے دور رہنے کی ارکان کو ساتھ ہی ساتھ ہدایت بھی دی گئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری محمود مدنی کے سر بدل گئے ہیں۔ کچھ دن قبل تک ان کا موقف شہریت ترمیمی بل کے حق میں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ہندو دوسرے ممالک میں پریشان ہیں انہیں ہندوستان آنا چاہیے، پر کوئی مسلمان ہندوستان کیوں آئے۔ لیکن اب این آر سی اور شہریت ترمیمی بل پر ملک بھر میں چل رہے احتجاج کے چلتے مدنی کے سر بدل گئے ہیں۔ کچھ دن قبل تک بل کی حمایت کرنے والے جمعیت علماء اب اسی شہریت ترمیمی بل اور این آر سی کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کر رہی ہے۔ ملکوں میں رہنے والے غیر مسلم اگر اپنے آپ کو انسیف محسوس کر رہے ہیں اور وہ انڈیا میں آنا چاہتے ہیں تو انڈیا کو انہیں اپنی سٹیزنشپ کا ان کے لیے کھولنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے، ان کو دینا چاہیے۔ اصل اشارہ جو ہے وہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل جو آیا ہے اس کو لے کر کے ہے، اس میں ٹھیک ہے، مجھے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ اعتراض نہیں نظر آتا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر، ہمارے بہت سارے بھائیوں کو ہے اس پر اعتراض، لیکن مجھے بہت زیادہ اعتراض نہیں نظر آتا ہے اگر چند لاکھ یا 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ لوگ پڑوس کے ملکوں سے یہاں آ جائیں اور ان کو وہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان یہاں آئے تو کیوں آئے گا؟ اپنا ملک چھوڑ کر مسلمان اپنے ملک کا چھوڑ کر یہاں میرے ہاں کیوں آئیں گے؟ نو، مجھے کوئی مسلمان نہیں چاہیے یہاں، مجھے نہیں ضرورت ہے کسی مسلمان کی۔ باہر سے کوئی نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے۔ بلکہ کوئی مسلمان اگر اس طرح سے گھسپیٹیا بن کر کے یہاں آئے تو ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر کے اسے نکالنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ اپنی سوچ کو ہمیں بدلنا ہے، اس طرح ہندو مسلمان میں نہیں بانٹنا ہے۔ پر مسلمان کیوں آئے گا مسلمان ملک چھوڑ کر کے؟ بھئی مسلم اکثریتی ملک ہے نا، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، وہاں سے کوئی مسلمان کیوں آئے گا؟ کیا ضرورت ہے مسلمان کو یہاں ویلکم کرنے کی؟ نہ آپ کو ضرورت ہے نہ مجھے ضرورت ہے۔ اب جس طرح سے آسام میں 12 لاکھ نان مسلم این آر سی سے باہر ہو گئے ہیں تو یہ فیصلہ آسام کے لوگ کریں گے نا، آسام کے لوگ کریں گے کہ انہیں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ میں کیوں ہوتا ہوں اس میں بولنے والا کہ ہاں رکھو یا نہیں رکھو؟ نو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان کے جو آئین ہے، سنویدھان ہے، وہ اس انداز سے کسی بھی طرح کے قانون یا امینڈمنٹ لائے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس بات پر پوری طرح متفق ہیں کہ کسی بھی آدمی کو یہ مذہب کی بنیاد پر روکا جانا، آدمی کو، کمیونٹی کو، گروپ کو، یہ بھارت کے سنویدھان کے اور بھارت کے روح کے آتما کے خلاف ہے۔ ہندوستانیوں کو طاقت کے ساتھ آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے، یہ ملک کا ایشو ہے، ملک کے دستور کا ایشو ہے، ملک کے روح کا ایشو ہے۔ آپ بات تو کر رہے ہیں وشو گرو بننے کی، مجھے لگتا ہے کہ کنویں کے مینڈک بن گئے۔ آسام میں شہریت ترمیمی بل کے خلاف